بالنزلہ ہے ہاتھ بالنزلہ ہے ہاتھ بالنزلہ ایک رستہ ہے عزت کا اور ایک رستہ ہے ذلت کا ایک رستہ ہے عزت کا اور ایک رستہ ہے ذلت کا حق والوں کو چننا ہوگا اپنا رستہ جرت کا ہے ہاتھ بالنزلہ ہے ہاتھ بالنزلہ ہے ہاتھ بالنزلہ ہے ہاتھ بالنزلہ کیا تم دیکھ نہیں سکتے کوئی لڑنے کو تیار نہیں ہر سو ظلم کے حامی ہے اور حق کا کوئی پرچار نہیں ایک رستہ ہے نفرت کا اور ایک رستہ ہے چاہت کا ایک رستہ ہے نفرت کا اور ایک رستہ ہے چاہت کا حق والوں کو چننا ہوگا اپنا رستہ جرت کا ہے ہاتھ بالنزلہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شاني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات محمد صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ 183 نمبر آیت میں پروردگار عالم صاحبان ایمان سے خطاب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے کیوں لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ تو پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو حکم دیا ہے کہ تم پر روزے فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی روزے فرض ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے میں تھکاوٹ ہوتی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں روزے میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے
روزے میں بھوک و پیاس کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کریم ذات کا یا ایھا الذین آمنو کہہ دینا یہ ساری تھکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے، اس بھوک و پیاس کی سختی کو ختم کر دیتا ہے کہ وہ کریم ذات اپنے گنہگار بندے کو صاحبان ایمان کہہ کے پکار رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اس کی نگاہ میں ہم ایمان والے ہو جائیں بس یہی بہت بڑی بات ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، بھوک و پیاس کا احساس نہیں ہوتا، جب اس نے یا ایھا الذین آمنو کہہ دیا تو بس یہ ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور ایک اور مقام پہ یہی امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے صاحبان ایمان پہ روزے فرض کیے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ انما فرض اللہ الصیام، پروردگار عالم نے یہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں لِیَسْتَوَىٰ بِهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ، وہ غنی اور فقیر کو ایک ہی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لم یکن لِیَجِدَ الْغَنِيُّ مَسَّ الْجُوعَ فَیَرْحَمَ الْفَقِیرُ، اس لیے کہ کبھی دولت مند نے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت ہی نہیں کی، کبھی اس نے بھوک اور پیاس کو دیکھا ہی نہیں ہے تاکہ وہ فقیر پر رحم کرتا، لیکن پروردگار عالم وہ ہے فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَسْتَوَىٰ بَيْنَ خَلْقِهِ، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ میری مخلوق ایک مرتبہ مجھے ایک جیسی نظر آئے، کہ جیسے فقیر ہے ویسے غنی نظر آئے، جیسے وہ بھوک کی حالت میں ہے اسی طرح دولت مند بھی بھوک کی حالت میں نظر آئے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ یہ دولت مند آدمی بھوک و پیاس کا احساس کرے اور اسے پتہ چلے کہ دوسرے 11 مہینوں میں میرے فقیر، میرے غریب بندے کس طرح وہ یہ برداشت کرتے رہے۔ اور پھر یہاں تک امام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی غنی نے بھوک و پیاس کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے۔ فَأَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا قَدَّرَ عَلَيْهِ، جب بھی دولت مند نے کسی چیز کا ارادہ کیا اس کے پاس استطاعت موجود تھی، جو چیز چاہتا اسی وقت لے لیتا ہے، لیکن خالق کہتا ہے میرا ایک بندہ اور بھی ہے جو سجدے بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکے۔ تو میں نے غنی کو اس لیے ایک مہینے میں اس حالت میں دیکھنا چاہا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے جیسے تو میرا عبد ہے ویسے وہ میرا عبد ہے۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند سے بلند تر صلوات۔ تو حقیقت میں پروردگار عالم یہ ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو جائے۔ جب احساس ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم غریب پر رحم کرو گے، فقیر پر رحم کرو گے، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ شیطان مجھ سے دور رہے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ شیطان مجھ سے دور دور رہے، شیطان میرے قریب نہ آنے پائے۔ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سنو الصام یسود وجہہ، روزہ رکھو، اس روزہ رکھنے سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ بس صدقہ تو تکسر ظہرہ،
صدقہ نکالو، صدقہ نکالنے سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَالْحُبُّ لِلَّهِ، اللہ کے لیے محبت کرو، وَالْمُوَاظِبَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ، فرمایا عمل صالح بھلے تھوڑا بھی کیوں نہ ہو لیکن اس کو مسلسل جاری رکھو، اس عمل صالح کو، اس نیکی کو توڑو نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے فرمایا یقطع دابرہ، شیطان کی دم کٹ جاتی ہے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ سنو والاستغفار یقطع وطینہ، استغفار کرتے رہو، اس سے اس شیطان کی شاہ رگ کٹ جاتی ہے۔ اب یہ عمل پیغمبر نے بتا دیا، اگر چاہتے ہو کہ شیطان مجھ سے دور رہے اور میں اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں تو پیغمبر فرماتے ہیں صدقہ بھی جاری رکھنا، روزے بھی جاری رکھنا، استغفار کو بھی نہ چھوڑنا، عمل صالح کو بھی نہ چھوڑنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پھر ایک اور مقام پہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا يُدْعَى الرِّيَانُ، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا نام ریان ہے۔ ریان سیراب کرنے والے کو، جہاں سے لوگ سیراب ہوتے ہوں۔ فرمایا لا يدخل منها الا الصائمون، وہ دروازہ ایسا ہے جہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ وہ جنت کا ایسا دروازہ ہے جہاں سے ہر ایک داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل منها الا الصائمون، پیغمبر فرماتے ہیں صرف روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کی اطاعت میں پیاس کو برداشت کیا، وہیں جنت میں انہیں اسی ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو سیراب کیا جائے گا، سیراب کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ایک اور مقام پہ ان ہستیوں کے ذریعے ہمیں بتایا کہ میں تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اگر رکھ رہا ہوں تو صرف تیرے فائدے کے لیے، تمہیں مستحق جنت بنانے کے لیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں تو ابھی سے اس کا بندوبست کرو۔ یہ روزہ جہنم کی آگ سے آپ کو بچائے گا، جہنم کی آگ سے یہ ڈھال ہے روزہ۔ تو عزیزان گرامی، روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، مادی فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں، جسمانی فوائد ہیں۔ روح انسانی کو روزے کے ذریعے تقویت ملتی ہے، روح انسانی لطیف تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی وہ روزہ ہے جس کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے اطاعت کس چیز کا نام ہے۔ اطاعت خالی گفتار کا نام نہیں بلکہ اعضاء و جوارح کو عمل پیرا لا کر، عمل کے میدان میں لا کر ڈھال دینے کا نام اطاعت ہے۔ خالی گفتار کے غازی نہیں بلکہ اللہ کو کردار کے غازی چاہیے، اور اسی ماہ مبارک میں پتہ چلتا ہے کہ گفتار کا غازی کون ہے، کردار کا غازی کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا صَمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ وَشَعْرَكَ وَجِلْدَكَ وَلَا يَكُنْ صَوْمُكَ كَيَوْمِ الْفَطْرِ، فرماتے ہیں کہ جب روزہ رکھو، وَإِذَا صَمْتَ جب روزے سے ہوں، فَلْيَصُمْ سَمْعَكَ تیرے کانوں کو بھی روزہ ہو، وَبَصَرَكَ تیری آنکھوں کو بھی روزہ ہو، وَشَعْرَكَ تیرے بالوں کو بھی روزہ ہو، تیرے جلد کا تیری جلد کو بھی روزہ ہو۔ فرماتے ہیں اس طرح نہ ہو جس طرح افطار کے دن تیرے ہوتے تھے، افطار والی کیفیت نہ ہو بلکہ تیری کیفیت ایسی ہو کہ پتہ چلے یہ اس نے خالی بھوک ہڑتال نہیں کی ہوئی بلکہ حقیقت میں اس نے اپنے پورے اعضاء و جوارح پر اس کی اطاعت کو لاگو کیا ہوا ہے۔ دیکھ سکتا ہے نامحرم کی طرف نہیں دیکھ رہا، کیوں؟
خالق نے جو منع کیا ہے. سن سکتا ہے جھوٹ کو، غیبت کو، گانے کو، لیکن نہیں سن رہا. کیوں نہیں سن رہا؟ اس لیے نہیں سن رہا کہیں خالق ناراض نہ ہو جائے. زبان کو بھی روزہ ہے. کیوں؟ وجہ زبان سے بہت کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن زبان کو اس طرح حفاظت میں لا رہا ہے، پتہ چلتا ہے جیسے کوئی گونگا چل رہا ہو، جیسے یہ بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، لیکن طاقت رکھتا ہے. لیکن آج اس کو پتہ چلا ہے کہ آل محمد کی گفتار کیسی ہوا کرتی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس روزے کا فلسفہ ایک چھوٹے سے جملے میں بتا دیا. لعلکم تتقون، میں نے اس لیے روزہ تم پر فرض کیا ہے کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ. گویا پروردگار عالم ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں لباس تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے. تو کیا صرف اسی ایک مہینے میں؟ نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ اللہ ایک مہینے میں ہمیں اس طرح رکھ کر وہ ہماری پریکٹس کرا رہا ہے کہ 11 مہینوں میں تو مجھے اسی طرح نظر آئے. جیسے اس مہینے میں تو میری اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیرا اٹھنا بھی میرے لیے ہے، تیرا بیٹھنا بھی میرے لیے ہے، تیری گفتار بھی میرے لیے ہے، تیری رفتار بھی میرے لیے ہے، تیرا چلنا بھی میرے لیے ہے. تو جس طرح اس ایک مہینے میں تو نے اپنے آپ کو میرا بنا دیا ہے، میں یہی چاہتا ہوں دوسرے 11 مہینوں میں بھی اسی طرح تو میرا نظر آئے، اسی طرح تو میرا نظر آئے. میرے کہنے پر تیری گفتار ہو، میرے کہنے پر تیری رفتار ہو. مالک یہ ایک مہینہ ہے، 11 مہینوں میں کس طرح ہم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتے ہیں؟ آواز قدرت آئے گی. اگر تمہیں شک ہے اپنی قدرت پر، اپنی طاقت پر، تو روح تقوی کو طاقتور بناؤ، اسے اور زیادہ قوی بناؤ، تاکہ جب گناہ آئے اور تم اس کو دھکیل سکو، اتنا تمہارے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے. مالک کیا ایسی ہستیاں ہیں جن کے پاس ایسی طاقت ہو؟ کہا ہاں، دیکھو ایسی ہستیاں موجود ہیں. میرے بندے علی کو دیکھو، حسن مجتبیٰ کو دیکھو، حسین کو دیکھو، زین العابدین کو دیکھو. یہ ہستیاں ایسی ہیں جن کے پاس ایسی طاقت تھی، گناہ کی جیسے ہی آنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس طاقت کے ذریعے گناہ کو دھکیل دیتے ہیں. صرف یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی کم وقت میں یہ کہے وہ تو معصوم ہیں، ہم کہاں معصوم بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ تو معصوم ہیں، لیکن عمار یاسر تو تمہاری نگاہوں میں ہے، ابو ذر غفاری تو تمہارے سامنے ہے، سلمان فارسی کا کردار تو تمہارے سامنے ہے. تو یہ تو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اندر وہ قوت پیدا کر دی تھی. ابو ذر غفاری کو دیکھ لیجئے، کچھ ہو جائے لیکن زبان سے جب بھی بولتے تھے حق بولتے تھے. صلوات بلند سے بلند تر صلوات. تو عزیزان گرامی، ہم اپنے رب کو اسی مہینے میں راضی کر سکتے ہیں. یہ مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اس نے خود ہمیں بلایا ہے، خود دعوت دی ہے. اور پیغمبر فرماتے فَإِنَّ شَقِي مَنْ حَرَمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے. بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکے. تو عزیزان گرامی، اس مہینے میں پروردگار عالم نے تمہاری ایک ایک عبادت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بتا دیا کہ جو ایک مومن کا روزہ افطار کرائے اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. ایک نہیں کئی غلام. اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اتنی طاقت تو نہیں رکھتے، اتنی وسعت نہیں رکھتے کہ پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلا سکیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر ایک کھجور کے آدھے دانے کی مقدار، اگر پانی کے ایک گھونٹ کے برابر بھی استطاعت رکھتے ہو تو بس اسی سے افطار کراؤ. جس طرح پیٹ بھر کے افطار کرانے والے کو اللہ ثواب اور درجات عطا کر رہا ہے، وہی منزلت پروردگار عالم تمہیں عطا کرے گا، وہی تمہیں عطا کرے گا. تو عزیزان گرامی، بڑا مقام ہے، بڑا ثواب ہے روزہ افطار کرانے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں صدقے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے.
روزہ افطار کرانا مومن کا تو اس سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ تو ہمیں بس یہی دیکھنا ہے کہ اس مہینے میں ہمارا کردار کیا ہے، ہماری گفتار کیا ہے۔ یقیناً ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن یہ واحد عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تنہائی میں اگر نافرمانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ مخلوق تو نہیں دیکھ رہی، لیکن خالق تو دیکھ رہا ہے، خالق تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو کما حق کو اسی کا بناتا ہے۔ تو بس اپنے کردار کو دیکھتے جاؤ، آل محمد کی سیرت کا مطالعہ کرتے جاؤ کہ ہم تو ایک مہینہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن آل محمد ساری زندگی اپنے آپ کو اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں کہ ان کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے، سونا بھی اللہ کے لیے ہے، جاگنا بھی اللہ کے لیے ہے، گفتار بھی اللہ کے لیے، کردار بھی اللہ کے لیے، رفتار بھی اللہ کے لیے۔ تو عزیزان گرامی بس یاد رکھیں، خدا کی توحید پر بڑی دلیلیں ہیں، بہت دلیلیں ہیں۔ یہ کائنات میں بڑی بڑی دلیلیں آپ کو خدا کے وجود پر ملیں گی۔ جو دلیلیں خدا کی عظمت پر، اس کی کبریائی پر، اس کی وحدانیت پر دلالت کر رہی ہیں، لیکن مجھے قسم ہے اس خالق اکبر کی، ان ساری دلیلوں کو ایک طرف رکھیں، خالی محمد و علی کا اپنی پیشانی اللہ کی چوکھٹ پہ جھکا دینا، ساری دلیلیں ایک طرف، مصطفیٰ و مرتضیٰ کا جھک جانا یہ ایک طرف۔ نعرہ حیدری، بلند سے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ والفاطمۃ الزہراء والحسن المجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان ماہی آثار البدع والطغیان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ، آیت کا نشان 54۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے تو بھلے دین سے ہٹ جائے، میں خالق کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم، جو اللہ کے چہیتے ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، یحبونہ، اور وہ اللہ کے چاہنے والے ہوں گے۔ وہ کیسے ہیں؟ اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنین پر رحم دل ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین،
काफरों पर वो बड़े सख्त होंगे। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, और जब जिहाद के लिए आगे बढ़ेंगे वला यखाफूना लौमता लाइम, वो दुश्मनों की दुश्मनियों की परवाह नहीं करेंगे, घबरा के पीछे नहीं हटेंगे, उन दुश्मनों से घबराएंगे नहीं। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह है योती मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे वो अता कर दे। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला है, अल्लाह जानने वाला है। ये आयत आज भी पैगाम है उन काफरों के लिए जो अपने आप को मुसलमानों को कत्ल करके खिलाफत का ऐलान कर रहे हैं। उस देश के लिए ये पैगाम है, याद रखो तुम क्या चीज हो। अल्लाह ने कहा तुम दीन से फिर जाते हो तो फिर जाओ, मैं खालिक को कोई परवाह नहीं है। 61 हिजरी में भी कुछ थे जो दीन से फिर गए थे, लेकिन अल्लाह ने एक हुसैन मैदान करबला में रखा था, और उस हुसैन ने क्या किया था? हुसैन ने एक काम किया था, जो कलमा पढ़ने वाले थे चेहरे से इस्लाम की नकाब खींच ली थी ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हकीकत इस्लाम कहाँ है। तो आज भी एक मर्तबा सामरा की तरफ वो हुसैनी बढ़ते हुए जा रहे हैं, और उस इस्लाम की चादर को उनके चेहरे से हटाते हुए और ये कहते जा रहे हैं लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। तो जिस तरह 61 जिस तरह 61 हिजरी में एक मर्तबा हुसैन ने बता दिया कि देखो खिलाफत वो नहीं होती जिसे दुनिया खलीफा बनाए, खिलाफत वो होती है जिसे अल्लाह खलीफा बनाए। तो आज आपने सुना, मीडिया में भी सुना कि देश के सरबराह एक अबू बकर बगदादी ने अपने आप को खिलाफत का ऐलान करके खलीफा बना दिया। तो याद रखो दुनिया के बनाए हुए खलीफे ऐसे मिलेंगे तुम्हें, लेकिन जो अल्लाह का बनाया हुआ होगा, तो अल्लाह ने कहा जो मेरा बनाया हुआ होगा वो मोमिनीन पर रहमदिल होगा। वो हर एक सुन्नी और शिया का एक जैसा बर्ताव करेगा। जिस तरह शिया उसकी निगाह में है, सुन्नी उसी तरह उसकी निगाह में है। दोनों की अजमत एक है। क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया था कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो कोई सुन्नी ऐसा नहीं जिसके दिल में हुसैनियत ना हो, कोई शिया ऐसा नहीं जिसके दिल में सुन्नत रसूल ना हो। बुलंद से बुलंद सलवात। और एक ताज़ा तरीन खबर के कल भी कुछ मलऊन हरम में दाखिल हुए, कोशिश कर रहे थे अपने बम के जरिए मज़ार मुक़द्दसा को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन जो पर्दे गैब में बैठा है, जो पर्दे गैब में बैठा है, जो पर्दे गैब में बैठा है, उसने कहा कि इनके मजमून मकासद को खाक में मिलाना, फरमाया ये मेरा काम है। इसलिए कि मेरे जद ने ये काम किया था कि उनके चेहरे से मुनाफकत की एक मर्तबा नकाब सामने लाकर बता दिया था कि इनका चेहरा क्या है और हकीकत क्या है। तो अजीजा ने गिरामी याद रखो, जो इस तरह मुसलमानों को कत्ल करके अपने आप को खलीफा बनाए, तो याद रखो इसकी फिक्र यजीद वाली फिक्र है, इसकी सोच बनु उमैया वाली सोच है, इसकी सोच बनु अब्बास वाली सोच है। और वो ये कह रहा है कि मैं मदीने में भी जाऊंगा, काबे को भी गिराऊंगा, मैं पाकिस्तान पे भी हमला करूंगा। तो याद रखो ये सब कुछ वही है जो बनु उमैया के नारे थे, बनु अब्बास के खुलफा के नारे थे। जब मुतवक्किल मिट गया, हुसैन का कुछ ना बिगाड़ सका, आज ये भी मिट जाएंगे, लेकिन मज़ारत मुक़द्दसा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सलवात जमाना बुलंद से बुलंद सलवात। इसलिए कि अजीजान गिरामी ये एक वाजिब किफाई का फतवा था, दुनिया को पता ही नहीं है
کہ ان کی طاقت کیا ہے؟ ہماری طاقت کا نام مرجعیت ہے، مرجعیت ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ تو واجب کفائی کا فتویٰ تھا کہ کچھ جوان جتنی ضرورت تھی اتنی آگے بڑھے۔ اگر وہ وقت آ جائے میرے مولا حسین کی طرح حال میں ناصر ینصرنا کی صدا اگر بلند آج بھی پوری دنیا میں گونجنے لگ جائے تو ایک فتوے کی ضرورت ہے، ایک مرجع کے فتوے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ واجب عینی کا فتویٰ دے دے، ہمارا ایک ایک بچہ سب کچھ چھوڑ کر ماں کی گود سے اٹھتے ہوئے ایسے جائے گا جیسے کربلا میں حبیب ابن مظاہر آئے تھے، جیسے کربلا میں وہاب قلبی آئے تھے، جیسے کربلا میں اون محمد آگے بڑھ رہے تھے۔ ہمارا ایک ایک بچہ یہی کہتا ہوا آئے گا، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ایک تھا حسین کربلا میں، آج پوری دنیا میں اسی کا نام ہے، حسینیات زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، آج حسین زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دین سے پھر جاتے تو پھر جاؤ، میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا، ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو صرف مجھے چاہنے والے ہوں گے، میں ان کا چاہنے والا ہوں گا۔ جب وہ آگے بڑھیں گے لا یخافون لومۃ لائم، وہ دشمنوں کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان دیش کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے۔ آج بھی یہ حسینی پرواہ نہیں کریں گے ان کو آگے بھیجنے والا کون ہے، ان کو کمانڈ کرنے والا کون ہے، ان کو اسلحہ دینے والا کون ہے۔ لیکن دنیا میں یہ تو پتہ چل گیا کہ جتنا بڑا اسلحہ کیوں نہ ہو، پیچھے جتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن شام سے ان کو فرار کرنا پڑا، اور ادھر جب آئے تو وہی دیکھا جو شام میں مقابلے میں آئے تھے، آج بھی وہاں عراق میں وہی مقابلے میں آ رہے ہیں۔ تو گویا دنیا نے چہرے پڑھ لیے، دنیا کو پتہ چل گیا جو فرار کر رہے ہیں ان کے نسب میں کوئی قرار نہیں ہے، اور جو سامنے آ رہے ہیں ان کی نسل میں کوئی فرار نہیں ہے۔ بلند سے بلند تر سلوات۔ تو بس عزیزان گرامی وقت تمام ہوا چاہتا ہے، آئندہ پھر عرض کروں گا اگلے جمعے انشاءاللہ کہ ہمارے اندر وہی خون ہے جو شہدائے کربلا کے جسموں میں تھا، ہمارا وہی جذبہ ہے، ہماری زندگی بھی آل محمد کے نام پہ قربان، ہم جی بھی انہی کے لیے رہے ہیں، مر بھی انہی کے لیے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے کہا اگر یہ راضی ہیں تو میں راضی ہوں، انہی کے رضات کا نام اللہ کی رضات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین